جب سے کھویا ہے شعار مصطفیٰ، قوم نے راز بقا بھی کھو دیا۔ وہ نہال استوار و سربلند، مسلم صحرا سبک سیری پسند۔ جب سکونت وادی بطا میں تھی، تربیت بھی گرمی صحرا نے دی۔ مثل نے باد عجم نے کر دیا، اس ہوا سے سوکھ کر کاٹا ہوا۔ شیر کو جو جانتا تھا گو سفن، چیونٹی کے سامنے ہے درد مند۔ جس کا نعرہ کرتا تھا پتھر کو آب، صوت بلبل سے اسے ہے اضطراب۔ کوہ کو بھی جو کبھی کہتا تھا کاہ، کر رہا ہے اب توکل سے نباہ۔ توڑتا تھا جو کبھی آدھا کا سر، ہے اسے سینے کی دھڑکن سے خطر۔ اور جب سے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا دامن ملت کے ہاتھ سے چھوٹا، وہ بقا کی حقیقت سے ہی ناشنا ہو گئی۔ اس سے پہلے جیسے بلند جذبے نہیں رہے، اور یوں زوال کی شکار ہو گئی یہ ملت۔ وہ سربلند اور محکم شجر، یعنی اونٹ سوار صحرائی مسلمان، جس نے جب وادی بطا میں قدم جمائے تو صحرا کی گرمی سے تربیت حاصل کی، یعنی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر لیا۔ لیکن جب اس نے شرع و سنت کا دامن چھوڑ دیا تو وہ عجم کی ہوا سے اس قدر کاہش کا شکار ہو گیا کہ اس ہوا سے وہ نیک کی صورت اختیار کر گیا۔ درخت کے حوالے سے ہوا اور گھٹنے یا سکڑنے کی بات کی ہے، مراد یہ ہے کہ وہ مسلم ایرانی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کے اپنی بقا سے بے بہرا ہو گیا۔ وہ جو کبھی شیر کا شکار اس طرح کیا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکری کا شکار کر رہا ہو، اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک چیونٹی کے روند جانے پر بھی اس کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جس کی تکبیر نے کبھی پتھر بھی پانی ہو جایا کرتے تھے، اب وہ بلبل کی آواز پر بھی تڑپ اٹھنے لگتا ہے، یعنی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ جس کا پختہ ارادہ کبھی پہاڑ کو تنکا سمجھا کرتا تھا، یعنی بڑی بڑی مصیبتیں اور دشواریوں سے بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، اور جد و جہد اور عمل کے بغیر خدا پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا اونٹ باہر کھلا چھوڑ آیا۔ حضور کے پوچھنے پر کہ اونٹ کو باندھ آئے ہو، اس نے کہا اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے اسے باندھو پھر توکل پر چھوڑو۔ وہ کہ جس کی جرت کا کبھی یہ عالم تھا کہ اس کا وار دشمن کی گردن توڑ کے رکھ دیتا تھا، اب اس نے اپنے سینے کی ضربوں سے اپنے دل کو زخمی کر لیا ہے۔ شعار کہتے ہیں طریقت کو، سنت کو، نہال کہتے ہیں درخت، سربلند مراد معزز قد کاٹ والا، استوار مراد ثابت قدم پائیدار، وادی بطا مکہ معظمہ کی وادی، گو سفن بھیڑ بکری کی طرح، پتھر کو آپ پتھر بھی پانی ہو جایا کرتے تھے۔ صوت بلبل کسی بلبل کے چہچہانے سے، کو کہتے ہیں پہاڑ کو، کاہ کہتے ہیں تنکا گھاس پھوس، توکل خدا پر بھروسہ، آدھا کا سر دشمنوں کی گردن توڑ کر رکھ دیتا تھا۔